السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ آپ کے دن کو مزید اچھا بنانے کے لیے میں لائی ہوں عشق در زماں ازفری شاہ کی اگلی قسط، جس کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے اور سننے کو مل سکیں۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں عشق در زماں ازفری شاہ کی اگلی قسط۔ وہ اس وقت اسپتال کے کوریڈور میں کھڑی تھی۔ سامنے ہی اس کمرے میں وہ لڑکی موجود تھی جس کے ساتھ اتنا گھناؤنا عمل کیا گیا تھا۔ اس نے بے چینی سے ٹہلتے گھڑی کو دیکھا تھا۔ اسے راستے میں یہ خبر ملی تھی کہ اس لڑکی نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سن کر اس کا دل رو دیا تھا۔ کیا اتنی بے وقت ہے زندگی کہ یوں ختم کر دی جائے؟ ڈاکٹر کے باہر آنے پہ وہ فوراً سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ ڈاکٹر، تبسم کیسی ہے وہ؟ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ بر وقت نرس نے دیکھ لیا تو اس کی جان بچ گئی، مگر وہ ابھی بھی شدید صدمے میں ہے وشا۔ ڈاکٹر کی بات پر اس کا دل بوجھل ہوا تھا۔ کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ اس نے اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھا تھا جو اس کی اجازت لینے پر سر ازبات میں ہلا گئی تھی۔ میں چاہتی ہوں وشا، اس بچی کو انصاف ملے اور مجھے امید ہے تم اسے انصاف دلا کر رہو گی۔ اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے انہوں نے اپنے دل کی بات کہی تو وہ سر ہلا گئی۔ انشاءاللہ۔ ان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو اسے بیڈ پر بیٹھا ہوا پایا۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کے پاس آئی تھی۔ اس کا نقاہت زدہ وجود دیکھ اس کا دل کیا آج ان لوگوں کو آگ لگا دے جو اس حال تک پہنچا دیتے ہیں معصوم زندگیوں کو۔ میں جانتی ہوں زندگی تلخ ہو گئی ہے، مگر کیا ضروری ہے یوں خود کو اذیت دی جائے؟ اس کی بات پر اس لڑکی نے شکوہ کو نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ زندگی ختم کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اگر ہونے ہوتے تو آج ہر کوئی موت کو گلے لگا رہا ہوتا۔ یوں کر کے تم لوگوں کو مزید زندگیاں برباد کرنے کی شہ دے رہی ہو۔ پریوش کی بات پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ میں شہ دے رہی ہوں؟ کیسے؟ میں نے کیا کیا؟ میرا کیا قصور تھا؟ کیوں میرے باپ نے مجھے اس بے حس انسان کو دیا؟ کیوں اس شخص نے مجھے ان درندوں کے حوالے کیا جو مجھے نوچ کر کھا گئے؟ کہاں ہے میرا قصور؟ بتائیں۔ کیا میرا یہ قصور ہے کہ میں لڑکی ہوں جسے قربان کرنے کا حق سمجھتے ہیں سب؟ کیا میرا زندگی پر کوئی حق نہیں تھا جو یوں مجھے رسوا کیا گیا؟ کیا میں کبھی انصاف حاصل نہیں کر پاؤں گی؟ کیا ان لوگوں کو سزا مل سکے گی جو میری بربادی کا باعث بنے ہیں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر روتی چیختی اس سے سوال کر رہی تھی۔ آنسو آنکھوں سے نکلتے اسے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ پری نے آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا۔ ملے گا تمہیں انصاف، میں دلاؤں گی انصاف، لیکن تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس کے بعد سہلاتے اس نے کہا تو بے یقین ہوئی تھی۔ آپ کیسے؟ میرا یقین کرو، میں دلاؤں گی انصاف تمہیں۔ ہر اس انسان کو سزا ملے گی جو اس کام میں شامل تھا، چاہے پھر وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے لہجے کی پختگی پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تم چاہتی ہو نا کہ تمہیں انصاف ملے؟ پری کے سوال پر اس نے اپنا سر ازبات میں ہلایا تھا۔ جو بیان تم نے پولیس کو دیا ہے وہ میں نے پڑھا ہے، مگر مجھے حقیقت جاننی ہے، سب کچھ سچ۔ اگر تمہیں انصاف ملا تو ان لڑکیوں کو بھی امید ملے گی جو ڈر کر چپ ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، مگر آپ ان لوگوں کو ضرور سزا دلوائیے گا۔ آنکھوں کو بے دردی سے صاف کرتے وہ اس سے التجا کر گئی تھی۔ میرا یقین کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نین تارا 6 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ ابا نے میری بہنوں کو ایسے گھر سے نکالا ہے جیسے کوئی گائے بکریوں کو نکالتا ہے، مگر کوئی ایک بھی بہن اپنے گھر میں خوش نہیں تھی۔ میرے ابا کو نشے کی لت لگی ہوئی تھی۔ وہ جوئے میں اکثر ہار کر آتا تو شامت میری اور اماں کی آتی تھی۔ نشے میں ابا اماں کو ہر اس چیز کی سزا دیتے تھے جو اماں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، اور اماں کے ساتھ میں بھی گھسیٹ لی جاتی تھی کیونکہ میں اماں کی اولاد تھی۔ ایک دن ابا آئے تو بہت پریشان تھے۔ انہوں نے اماں کو کہا کہ وہ مجھے تیار کر دیں۔ اماں نے بہت لڑائی کی اس دن ابا سے، مگر ابا نے اماں کو بری طرح مارا۔ میں خوف زدہ ہو گئی تھی، اور پھر ایک بڑی عمر کا آدمی آیا اور ابا نے مجھے اس آدمی کے حوالے کر دیا۔ میں روئی، چیخی، تڑپی۔ دوسری طرف بند دروازے کے اس پار میری ماں پاگلوں کی طرح مجھے پکارتی رہی، مگر سب بیکار۔ وہ لمحے کو سانس لینے رکی تھی۔ پری نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ وہ آدمی مجھے لیے ایک فلیٹ پر آیا تھا۔ وہ فلیٹ کہیں سے بھی ایک عام آدمی کا فلیٹ نہیں لگ رہا تھا، بے تحاشا خوبصورت۔ پھر وہاں وہ شخص آیا۔ اس شخص کا سوچ کر اسے جھرجھری آئی تھی۔ کون شخص بیٹا؟ بتاؤ مجھے، کیا تم جانتی ہو؟ وہ شخص، میں نے اسے ٹی وی میں دیکھا تھا۔ وہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے۔ اس نے مجھے اپنی وہ سسک اٹھی تھی۔ وہ وقت یاد کرتے پری نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا اور بے بس نظریں دروازے کے پار کھڑے اپنے بھائی پر ڈالی تھی جو اس وقت خود لب بھیجے کھڑا تھا۔ میں ٹھیک ہوں آپی، خود کو سنبھالتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔
اس آدمی نے مجھے رون دیا بری طرح. میں چیختی رہی, چلاتی رہی, میرا جسم بے جان ہو گیا تھا, مگر وہاں کوئی میری فریاد سننے والا نہیں تھا. مجھے لگا تھا میں اب مر جاؤں گی, مگر نہیں, ہم جیسوں کو تو موت بھی آسانی سے نہیں آتی ہے. اس کے تلخی بھرے انداز پر اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا. اس کا ایک ایک آنسو دل پر گرتا محسوس ہو رہا تھا. اور آپ جانتی ہیں, وہ ایک نہیں تھا, وہ بہت سارے تھے, بہت سارے. روز آتے, مجھے نوچتے اور چلے جاتے. اور پھر ایک دن وہ آیا. اس نے سامنے دیکھتے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تو وہ چونک اٹھی تھی. کون؟ وہ بہت امیر لڑکا جسے میں نے غلطی سے تھپڑ مار دیا تھا کیونکہ اس نے میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی تھی. وہ بہت امیر تھا, اس نے یہ سب کروایا تھا. وہ میرے سامنے آیا اور میرے لٹے پٹے وجود کو دیکھ کر کہکے لگانے لگا. اس نے میرے کردی وجود کو گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور اس اندھیری جگہ پر لے آیا. اور پھر وہ اور اس کے دوست آنسو آہستہ سے اس کا روتا چہرہ بھگونے لگے تھے. وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی. پھر انہوں نے مجھے نوچ کر کچرے میں پھینک دیا. وہ مجھے نشان عبرت بنانا چاہتے تھے اور میں بن گئی ہوں. اس ایک تھپڑ کی بہت بھاری قیمت چکائی ہے میں نے کہ اب کبھی اپنا سر اٹھا نہیں سکوں گی میں. اپنی بات مکمل کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی کہ ایسا لگا کہ در و دیوار اس کے غم سے زمین بوس ہو جائیں گے. مجھے ہمت کر کے سب بتاتی گئی تھی. اب اس کا ضبط جواب دے گیا تھا. انہیں سزا ملے گی تارا, میرا وعدہ ہے تم سے, مگر تمہیں ان لوگوں کی پہچان کروانی ہوگی. نام بتاؤ اس شخص کا. اس کے پوچھنے پر وہ نام اسے بتائے گئے. وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی ان ناموں کا. اس کے سر پر آسمان گرا تھا وہ نام سن کر. کیا واقعی ایسا ہے؟ تمہیں کنفرم ہے کہ یہی وہ شخص ہے؟ اس نے ایک بار اس سے اپنی تسلی چاہی تھی. جی, وہ پر یقین تھی. اس کا یقین دیکھ اس نے گہرا سانس بھرا تھا. بے فکر رہو, تمہیں انصاف ملے گا اور ضرور ملے گا, مگر مجھ سے وعدہ کرو آئندہ خود کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی. اس نے ہاتھ بڑھا کر تارا سے وعدہ لیا تھا. جلد ملوں گی تم سے, بس باہمت رہنا ہے. زندگی میں ابھی بہت کچھ کرنا ہے ہمیں. اسے کہتے وہ باہر آئی تو زین نے اسے دیکھا تھا. کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہوں میں پاگل. اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ اس نے یقین دلایا تو وہ سر اس بات میں ہلا گیا. یہ جو نام اس نے لیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اتنے بڑے شخص کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا ٹھیک رہے گا؟ ٹھیک رہے گا یا نہیں مجھے نہیں پتا, مگر اگر اس شخص کا نام بھی اس میں آیا ہے تو کارروائی ہوگی اور تم یقینی بناؤ گے اس بات کو زین. اس کے دو ٹوک انداز پر وہ سر ہلا گیا تھا. کاش میں پولیس فورس جوائن کرتی, کیونکہ ان کالی بھیڑوں پر اب مجھے بھروسہ نہیں. اس کے لہجے میں تلخی واضح تھی. تلخی وہ واضح محسوس کر سکتا تھا. یہ ریکارڈنگ اپنے اس نئے آفیسر کو دکھا دینا تاکہ کوئی ایکشن لے سکو, ورنہ پھر مجھے بعد میں کال نہیں آنی چاہیے. کیا کرنے والی ہیں اب آپ؟ وہ متفکر ہوا تھا اس کی بات پر. جو بھی کرنے والی ہوں اس کی فکر نہ کرو, اس کی حفاظت کو یقینی بناؤ. اسے کہتے وہ فوراً سے وہاں سے نکلی تھی. اس نے فوراً سے فون نکال کر کال ملائی تھی تاکہ آگے بریفنگ دے سکے. آپ نے ارینج کیا ہے نا سب؟ وہ آفس میں آتے ہی سب سے پہلے شمس صاحب کے پاس آئی تھی. ہاں میں نے ارینج کر دیا ہے, بے فکر رہو. انہوں نے اسے یقین دہانی کروائی تھی. آپ وعدہ کریں سر, آپ کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئیں گے, کیونکہ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے. وہ شخص ہر بار برش نکلتا ہے, مگر اس بار نہیں. اس کے دو ٹوک انداز پر وہ سر ہلا گئے تھے. فکر مت کرو, میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں. رپورٹس آتے ہی مجھ سے رابطہ کیجیے گا. یہ بات آپ کے اور میرے درمیان رہنی چاہیے. اور وسیع کو میں نے کال کر دی ہے, اصل کاپی ان کے پاس جانی چاہیے رپورٹ کی. فائلز میں دیکھتے اس نے مصروف انداز میں کہا تھا. شو شروع ہونے والا ہے, میں سب ٹیبل پر رکھوا دیتا ہوں. شمس صاحب کے کہنے پر وہ گھڑی پر نظر ڈالتی روم میں آئی تھی جہاں ڈائریکٹر اور اس کی پوری ٹیم موجود تھی. اس بار مقابلہ سخت ہوگا, تو جو مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. میں اسے رکنے پر مجبور نہیں کروں گی. ہم ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہیں. فلزا اور جنید کے بولنے پر وہ مسکرائی تھی. اوکے دین لیٹس بگن دا شو. انہیں بول کر وہ اپنی مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھی تھی. لائٹس آن کی گئی تھیں. کیمرے کا فوکس اس کی طرف تھا. کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ ہوا تھا. اس کے ارادے پختہ تھے. وہ ہر ایک کو نہ صحیح مگر کسی کو تو انصاف دلا سکے گی. السلام علیکم ناظرین. شو کا آغاز کرنے سے پہلے میں چند باتیں کہنا چاہوں گی کہ میرا آج کا شو وہ لوگ نہ دیکھیں جنہیں صرف زبان ہلانے کا شوق ہے, کیونکہ مجھے ایسے لوگ نہیں چاہیے ہمارے معاشرے میں کہ جب کچھ برا ہو تو بس دونوں فریقین کے اوپر کیچڑ اچھالیں. آج کا شو بہت سے لوگوں کو میرا دشمن بنا دے, مگر مجھے پرواہ نہیں, کیونکہ اب مجھے نہ موت کا خوف ہے نہ رسوائی کا, کیونکہ کچھ نہ کر کے بھی بہت سی معصوم جانیں یوں ہی چلی جاتی ہیں. ایک اور ریپ, ایک اور حوا کی بیٹی کی رسوائی. آخر ذمہ دار کون؟ آخر کب تک؟ سوال یہ ہے کہ آخر کب تک یوں ہی معصوم لڑکیاں تباہ ہوتی رہیں گی, رسوا ہوتی رہیں گی, بے آبرو ہوتی رہیں گی. روز روز بڑھتے یہ ریپ کیسز. ذمہ دار کون؟ آپ, میں, وہ لڑکی یا یہ معاشرہ؟
پاکستان میں ہر سال ان کیسز کی تعداد کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ سروے کے مطابق پاکستان کے ہر صوبے میں روز کی بنیاد پر تقریباً 11 سے 12 ریپ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ ہر سال 2200 ریپ کیسز میں سے صرف 77 کیسز پولیس ہسٹری میں موجود ہیں، تو باقی سب کہاں ہیں؟ کیا انہیں انصاف کی امید نہیں؟ اس نے سوال پوچھ کر سامنے دیکھا تھا۔ کتنی لڑکیاں، بچیاں، عورتیں ان گھناؤنے عمل کا شکار ہوئی ہیں، مگر وہ چپ رہیں کیونکہ انہیں چپ کروا دیا جاتا ہے، کبھی مار کر تو کبھی اسی زانی شخص کے حوالے کر کے جو آپ کی عزت لوٹ چکا ہے۔ کیا وہ آپ کی عزت کا محافظ بننے کے قابل ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچا جاتا آخر؟ کیا ضروری ہے ہر بار انصاف کے لیے شور شرابہ کیا جائے، بڑے پیمانے پر لڑائیاں لڑی جائیں؟ کیا بنا اس سب نے کسی کو انصاف نہیں ملے گا؟ میں پوچھتی ہوں آخر کب تک ہم اپنے اس معاشرے کا کالا روپ چھپا کر رکھیں گے؟ وہ لوگوں سے سوال کر رہی تھی۔ جب بھی کوئی کیس بڑے پیمانے پر ابھر کر سامنے آتا ہے، دلیلیں، مذمتیں، بیانات، آخر ہم ایکشن کب لیں گے؟ ہم لمبی لمبی تقریر کرتے ہیں کہ یہ ہوا ہے، یہ ہوگا، ہم یہ کریں گے، تو آخر عمل کب ہوگا؟ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی ایسا کیس سامنے آتا ہے، ہم مردوں کو گالیاں دیتے ہیں یا عورت کی کردار کشی کرتے ہیں۔ ہم کیوں اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے کہ ہم ہر بار چند نوٹوں کے لیے بنت حوا کا سودا کر لیتے ہیں؟ ہم اپنا ایمان بیچ کر ان درندوں کو کھلا گھومنے دیتے ہیں تاکہ وہ مزید گند پھیلائیں۔ یہاں عورتوں کے حقوق کے لیے بڑی بڑی مارچ ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر سب اپنے کون سے حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں میں نہیں جانتی، مگر جب ایک حوا کی بیٹی بے آبرو ہوتی ہے، اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا جاتا ہے، تو ہم محض یہ کہہ کر جان چھڑاتے ہیں کہ اس مرد کو پھانسی دو، زیادہ سے زیادہ پوسٹ کر دیتے ہیں۔ ہم تب کیوں سڑکوں پر نہیں نکلتے؟ کیوں ایسے وقت میں ریلیاں نہیں نکلتی؟ کیوں انہیں انصاف نہیں دلایا جاتا ہے؟ کیوں ہر بار ایک عورت ہی مار دی جاتی ہے، یا وہ کیوں خود کو رسوائی کے خوف سے ختم کر لیتی ہے؟ کب ثانیہ موٹر وے ہوا، ثانیہ قصور ہوا، ہم کیوں انصاف نہیں دلا پائے؟ کہاں گئیں وہ ساری باتیں؟ کیا بتائیں کہ آگے کیا انجام ہوگا ان کا؟ کیوں ہم سارے مردوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ مرد برے ہوتے ہیں؟ ہم کیوں اس شخص کو سامنے نہیں لاتے جو اصل مجرم ہوتا ہے؟ نہ جانے کتنی لڑکیاں اس خوف سے چپ رہتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کبھی سوتیلے باپ، تو کبھی سگے باپ، کبھی چچا، کبھی محلے کا کوئی، تو کبھی کوئی۔ ہر بار یہ اپنی حوث پرستی دکھاتے اپنا رتبہ بھول جاتے ہیں۔ میری باتیں یقیناً سننے والوں کو بری لگیں گی، میرے خلاف بڑی مہم بھی اب چلائی جائے گی کہ اس نے بات کیسے عظیم رشتے پر تہمت لگائی، مگر میں گواہ ہوں اس واقعے کی جب ایک سگے باپ نے نشے میں آ کر اپنی ہی بیٹی، شرم آتی ہے ایسی بات کرتے ہوئے، اور اب آج ایک اور واقعے جب ایک باپ نے جوئے میں اپنی بیٹی ہار کر درندوں کے حوالے کر دی تو وہ اپنی درندگی دکھا کر اسے کچرے میں پھینک گئے۔ آج اس لڑکی نے خود کو مارا کیونکہ وہ شرمندہ تھی۔ اس معاشرے میں سر کیسے اٹھائے گی؟ کون دلائے گا اسے انصاف؟ مسلسل بولتے اس کا گلا خشک ہوا تھا، ہاتھ لرز رہے تھے، مگر اس کے ارادے مضبوط تھے۔ ہر بار ایک نام سامنے آتا تھا، مگر منظر عام پر آنے سے پہلے ہی اس نام کو چھپا دیا جاتا تھا، مگر اب اور نہیں۔ اس سب باتوں کا مقصد تھا اس بچی کو انصاف دلانا جو اس وقت اسپتال کے بیڈ پر پڑی انصاف کی طلبگار ہے، اور اس کا مجرم وہ زانی شخص ہے، ہماری اپنی حکومت کے معزز وزیر علی خان کا اکلوتا بیٹا امیر خان۔ آخر کار وہ بول گئی تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ ایک نام سب کو ہلا کر رکھ دے گا۔ میرے پاس یہ سارے ثبوت ہیں جن میں ہر بار اس شخص کا نام آتا تھا، اور یہ لوگ سمجھتے تھے کہ نام ہٹا سکتے ہیں، مگر اب نہیں، اب اس شخص کو سزا ملنی چاہیے۔ میں اس جنگ میں اکیلی کھڑی ہوں، مگر میں چاہتی ہوں اس درندے کے خلاف سب کھڑے ہوں۔ اگر ہم اب بھی ڈر کر رہیں گے تو یاد رکھیے، آج اس بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے، کل کو آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ اگر یہ درندے یوں ہی کھلے رہے، یاد رکھیں بیٹیاں رحمت ہے، انہیں قربان کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہ آپ کی بخشش کا سامان کریں گی۔ آخر کب تک ہم بیٹیوں کو قربان کریں گے، انہیں زندہ دفنائیں گے، انہیں جلائیں گے، بدنامی کے خوف سے، طلاق کے خوف سے، انہیں ایک اذیتوں بھرے تعلق کو نبھانے پر مجبور کریں گے۔ خدا را رحم کھائیں ان پر، آواز اٹھائیں، ان کے لیے انصاف دلائیں انہیں، اسی امید کے ساتھ کہ اب ہم لڑیں گے، آگے بڑھیں گے۔ مجھے فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اس کے صرف ایک شو نے، صرف ایک نام نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ امیر خان کا نام آتے ہی دوسرے میڈیا ہاؤسز کو مسارہ مل گیا تھا، اور وہ یہی تو چاہتی تھی کہ جتنا اس چیز کو پھیلایا جائے گا اتنا ہی سامنے والا جلد بازی میں غلط قدم اٹھائے گا۔ ویل ڈن! اس کے باہر آنے پر شمس صاحب نے اسے سراہا تھا۔
ابھی ویلڈن نہ کہیں، ابھی ایک لمبا سفر ہے جو طے کرنا ہے، ہم طے کریں گے مل کر اور کامیاب بھی ہوں گے۔ میں نے کیمپین کا بولا ہے، اب باقاعدہ جسٹس فار تارا کا #، چلے گا، اب ہینگ امیر خان کی صدا گونجے گی۔ اس درندے کے خلاف کسی نے آواز اٹھائی ہے اور اب ہمیں اس آواز کو بلند کرنا ہے، انشاءاللہ۔ شمس صاحب کی بات پر وہ صدقے دل سے بولی تھی۔ اب میں چلتی ہوں، انشاءاللہ کل بات ہوتی ہے۔ انہیں الوداع کہتے وہ اپنا سامان سمیٹتی آفس سے باہر نکلی تھی۔ مسلسل بجتا موبائل اس بات کا گواہ تھا کہ اس ایک نام نے کافی ہلچل برپا کر دی ہے۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ زین، میں نکل رہی ہوں، اسپتال میں ملو مجھ سے۔ زین کو میسج کر کے اس نے کار سٹارٹ کی تھی۔ یہ کیا حرکت کی ہے تمہاری بہن نے؟ بے چینی سے سیڑھیاں اترتے وہ زین سے بولا تھا۔ یار اورنگ بھائی، مجھے نہیں پتا تھا وہ آپ سے ڈسکس کیے بغیر یہ کام سر انجام دے گی۔ وہ بیچارہ اچھا خاصا پھنس گیا تھا۔ کہاں ہیں اب وہ؟ گاڑی میں بیٹھتے اس نے سوال کیا تھا۔ اسپتال آنے کا بولا ہے، میں ابھی وہیں ہوں، آپ بھی آ جائیں، زین نے بتاتے ساتھ مفت کا مشورہ بھی دیا تھا۔ کال کاٹ کر اس نے موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکا تھا۔ یہ مجال ہے جو کبھی مجھ پر یقین کر لے۔ غصے سے بڑبڑاتے وہ تیز اسپیڈ میں اسپتال پہنچا تھا۔ زین سے مل کر وہ سب سے پہلے تارا سے ملا تھا۔ اس سے بات کرنے کے بعد اس نے کال کر کے امیر خان کی گرفتاری یقینی بنانے کی تلقین کی تھی۔ تمہاری بہن کو کس عقل مند نے مشورہ دیا تھا کہ یوں اچانک حملہ کر دے؟ میں بالکل بھی تیار نہیں تھا اس حملے کے لیے۔ وہ سوچتی نہیں ہے، اور جب بات اس طرح کے کیس کی آئے تو ان کا دماغ گھوم جاتا ہے، اور آپ وجہ اچھے سے جانتے ہیں۔ اس کی بات پر اورنگزیب نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ اسے پتہ تو نہیں ہے نا کہ تم مجھ سے پہلے سے رابطے میں ہو؟ پاگل نہیں ہوں میں، انہیں پتہ چلتا تو ابھی تک اللہ کو پیارا ہو جاتا میں۔ اس پاگل عورت کا بس صرف مجھ پر چلتا ہے، تو میں کچھ نہیں کہتی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے اس نے فون کان سے لگایا تھا۔ کچھ بولا آپ نے؟ اس کی بڑبڑاہٹ وہ سن نہیں سکا تھا، جبھی پلٹ کر اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے کیا بولنا ہے، بچہ کیا ہے میرے پاس بولنے کو؟ جلے دل سے کہتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تاکہ آگے کے لائحہ عمل کو ترتیب دے سکے۔ کال پر ضروری ہدایت دیتا وہ گارڈز کو الرٹ رہنے کا آرڈر دینے لگا، تبھی اس کی نظر سامنے سے آتی کار پر پڑی تھی جس سے وہ محترمہ اتری تھیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے یوں سامنے دیکھ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس جگہ مجھے ہی سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا، نہ کہ کسی میڈیا کے بندے کو۔ اس کے تپے لہجے پر پری نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ پولیس والوں کو اتنا تو الرٹ ہونا ہی چاہیے کہ وہ فوراً سے موقع واردات پر پہنچ جائیں۔ اگر وہ اپنی ڈیوٹی اچھے سے سر انجام دیں تو ہم جیسوں کو آگے آنا ہی نہ پڑے۔ وہ برابر سے جواب دیتی اس کا خون جلا رہی تھی۔ بائی دا وے، یہ کیس آپ کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کیس میرا بھائی ہینڈل کر رہا ہے، اور آپ نے کیوں اپنے ان نازک پیروں کو تکلیف دی؟ وہ باز نہیں آ رہی تھی۔ وہ محظوظ ہوا تھا اس کے اس انداز سے۔ جب ہماری بیگم نے اپنے پیر مضبوط کر لیے ہیں تو ہمیں اپنے پیر نازک بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دل جلانے والا انداز وہ بیگم کہنے پر سر تاپیس سلگ اٹھی تھی۔ بیگم نہیں ہوں میں آپ کی، آئی سمجھ؟ دانت پیس کر وہ کررائی تھی۔ یہ دیکھو ذرا، بس اسی ڈر کی وجہ سے نکاح نامہ ایک عرصے سے جیب میں لیا گھوم رہا ہوں، اگر تم منکر ہو گئیں تو۔ ونگ کرتے اس نے جیب سے وہ لفافہ نکالا تھا۔ ادھر دیں اسے۔ غصے سے چٹکتے وہ اس کی جانب لپکی تھی، مگر وہ ہاتھ پیچھے کر گیا۔ نہ، اتنی آسانی سے تو ملے گا نہیں تمہیں، وہ مزے سے بول کر ہاتھ مزید اوپر کر گیا۔ آپ کے منہ لگنا ہی نہیں ہے، کب دھوکہ دے جائیں۔ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتی وہ اس کے پہلو سے نکلی تھی، مگر اورنگزیب کی چیخ پر آس پاس کھڑے لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جو پہلو پکڑے مڑ کر خوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا، جو اس کے پہلو میں بری طرح نوش کر گئی تھی۔ جنگلی عورت، اپنی تکلیف برداشت کرتا وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ جانتا تھا آسان نہیں تھا اسے منانا، مگر یہ تو بہت ہی مشکل ہونے والا تھا، اتنا اندازہ ہو گیا تھا اسے۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ والی قسط؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ تو جلدی ملیں گے ایک نئی قسط کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔